السلام علیکم بیٹا، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق ہجرت نبوی شروع کریں گے۔ ہجرت نبوی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، دعوت حق دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، سچ کی دعوت کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ تلوار کی جھنکاریں سنائی دینا، ہر طرف دشمن کی موجودگی ہونا۔ حافظ عالم مراد اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، دنیا کی حفاظت کرنے والا۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمان امن کا گھر، اور اس وقت امن کا گھر مدینہ تھا، مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس مطلب پاکیزہ وجود، اور پاکیزہ وجود سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ حقیقی ہدف اصلی نشانہ تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی منتظر ہونا، انتظار کرنا۔ اس پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ہر طرف آپ کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا، لوگ آپ کی جان لینے کے درپے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان اور صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، کیونکہ مکہ میں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، یعنی اصلی نشانہ تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ سے مدینے، کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ انہیں اللہ کا حکم ہو تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ بیٹا، جو میں آپ کو پیراگراف ایکسپلین کر رہی ہوں، آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے، کیونکہ ان پیراگراف کی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے آپ کا، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ گئے، یعنی جب 13واں سال شروع ہوا تھا، آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، عزم ارادہ، ٹھیک ہے، یعنی جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تھا تو بہت سارے صحابہ کرام اور مسلمان جو ہے وہ مدینے پہنچ چکے تھے، اور نبوت کے 13ویں سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ اب آپ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ مدینے جا رہے ہیں اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، یعنی جب وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی تو وہاں پر اسلام پھیلنے لگے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، یعنی ان لوگوں نے رائے پیش کرنا شروع کی تھی، تو اس میں سے ایک گروہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں نعوذ باللہ بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن کر دینا یعنی وطن سے باہر نکالنا۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل جو ہے وہ ان کفار کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی اس وقت عرب میں جتنے قبیلے تھے مکہ میں، ان میں سے ایک شخص انتخاب ہوگا ہر قبیلے سے، اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر، یعنی وہ پھر ایک شخص جب انتخاب ہوگا تو پھر وہ جب ایک گروہ بن جائے گا، مل جائیں گے، تو وہ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا، بٹ جانا تقسیم ہو جانا، قبائل قبیلے کی جمع ہے،
یعنی جب ایک ایک شخص ہر قبیلے سے انتخاب ہوگا تو پھر جو ہے وہ قتل کریں گے، تو ان کا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے وہ تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا. اور آل ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے آل ہاشم کی کمزوری پکڑی ہے کہ آل ہاشم جب اکیلے رہ جائیں گے، ایک قبیلہ رہ جائے گا اور باقی سارے قبیلے مل کر قتل کریں گے، تو ایک قبیلہ جو ہے وہ سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ سارے قبیلے ایک جگہ اور آل ہاشم جو ہے وہ اکیلے ایک جگہ ان سب قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی یہ جو آخری رائے دی گئی تھی اس پر اتفاق ہوا، اور جھٹ پٹے سے آ کر، اور یعنی جھٹ پٹے سے مطلب فوراً آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. یعنی آج وسلم کا جو گھر تھا اس کو انہوں نے گھیر لیا. اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. معیوب سمجھنا، برا سمجھنا. جو اہل عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے، وہ زنانہ مکان یعنی جہاں عورتیں موجود ہوتی تھی وہاں گھسنا برا سمجھتے تھے. اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے. یعنی انہوں نے آج وسلم کے گھر کو گھیر لیا ہے، لیکن وہ اندر نہیں گھسے ہیں، بلکہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے تو پھر آپ پر حملہ کریں گے. نیکسٹ پیراگراف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی اس درجہ عداوت تھی. ٹھیک ہے. عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، یعنی قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، تاہم یعنی اس کے باوجود بھی آپ کی دیانت پر اعتماد تھا. یعنی ان کو آپ سے دشمنی ہونے کے باوجود بھی آپ کی دیانتداری پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں. یعنی کہ کفار جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی ساری امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع جو ہے نا وہ کرواتے تھے، رکھواتے تھے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ قریش آپ کی جان لینا چاہتے ہیں. اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا، یعنی اس وجہ سے انہوں نے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، یعنی مجھے حکم ہو گیا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں. میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور میں آج مدینے میں چلے جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر، ٹھیک ہے، پلنگ چرپائی پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یعنی آج وسلم کی چادر لے کر سو جاؤ. صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا، اور جب پھر صبح ہوگی تو جو لوگوں کی امانتیں جمع ہیں وہ انہیں واپس لوٹا دینا. یہ سخت خطرے کا موقع تھا. جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا، جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. یعنی جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کا قتل کا ارادہ ہے، قتل کرنے کا. اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے وہ ایک قتل گاہ یعنی جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے ایسی زمین ہے. لیکن فاتح خیبر جو ہے یہ لفظ یہاں پہ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ سے کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا. تو یہاں جب خیبر فتح ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو فتح کیا تھا، اس لحاظ سے ان کو فاتح خیبر کہا ہے.
لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ قتل ہونے کی جگہ بھی پھولوں کا بستر تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یہ والا تیسرا جو پیراگراف میں ہے، اس میں امانتوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت ایسا خوف کا عالم تھا کہ انسان کو یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی جان بچے گی بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سونپی اور کہا کہ وہ یہ امانتیں واپس کر کے صبح مدینہ آ جائیں، تو یہ دیکھیں ان کی ایمان کی جو ہے نا یہ حالت تھی کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کہا ہے کہ میں صبح امانتیں واپس کر کے مدینے آ جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے میں نے صبح زندہ سلامت اٹھنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اتنے آرام اور سکون کی نیند نہیں سویا تھا جتنی میں اس رات سویا، کیونکہ اس رات مجھے یقین تھا کہ میں نے صبح زندہ سلامت اٹھنا ہے اور میں نے امانتیں واپس کر کے مدینے جانا ہے.